آئنسٹائن کہتا تھا کہ ٹائم از ریلیٹیو. ٹائم از ریلیٹیو. جب آپ اپنی مرضی کی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹائم سلو ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ پہ کوئی زبردستی کام کرنا چاہے تو ٹائم نہیں گزرتا. ابھی اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں 1 گھنٹے بعد آ رہا ہوں اور میرا انتظار کرو، میں 6 بجے آؤں گا، 5 بجے آؤں گا، اور اس وقت 4 بج رہے ہوں، تو وہ 1 گھنٹہ آپ سے بہت مشکل سے گزرے گا. لیکن اگر وہ بندہ آپ کا کوئی اچھا پیارا دوست ہے اور وہ کہے کہ یار میں آ رہا ہوں تمہاری طرف، آپ اپنے کام میں لگے رہیں گے. جب وہ آ گیا تو آ گیا، ٹھیک، نو ایشوز. نوکری میں آپ 5 بجے کا انتظار کرتے ہیں کہ چھٹی ہو اور بھاگیں. بچے 2 بجے گھنٹی کا انتظار کرتے ہیں کہ بس بستہ لیں اور بھاگیں. انفورس کام کے لیے انسان بنا نہیں ہے. انسان سے زبردستی کام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا دل اس میں نہیں لگتا. دل آپ کے تمام آرگنز کا بادشاہ ہے. یہی ساری جسم کو کنٹرول کرتا ہے. قرآن شریف میں 134 دفعہ دل کے بارے میں کہا گیا ہے. دل کے اطمینان کے بارے میں، دل کے خائف ہونے کے بارے میں، دل کے گمراہ ہونے کے بارے میں، دل کے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہونے کے بارے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ جب وحی نازل ہوئی ہونے سے پہلے ان کا دل کھولا گیا، ان کے مبارک دل کو دھویا گیا. اور ایون حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو وہ میرے دل میں محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی اس طرح کا ارشاد ہے قرآن شریف میں. تو دل آپ کے آرگنز کا بادشاہ ہے، یہ ساری چیز کو کنٹرول کرتا ہے. میڈیکل سائنس تو کچھ اور کہہ رہی ہے کہ دماغ بادشاہ ہے، لیکن دماغ بیسیکلی آپ کے دل کو فالو کرتا ہے، اس کے رسپانس میں آپریٹ کرتا ہے. مائنڈ سائنسز نے یہ چیز پروف کر دی ہے کہ جس چیز میں آپ کا دل نہ ہو تو آپ کا دماغ بھی اس کی طرف راغب نہیں ہوتا. بات تھوڑی دوسری طرف چلے گئی، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ جو بیلنس رکھنا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز آپ کی فزیکل ہیلتھ بینگ آ گئی. پھر آپ کا کانفیڈنس لیول آ گیا. اس کانفیڈنس لیول کے ساتھ جب آپ کا مینٹل سٹیٹس اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس مینٹل سٹیٹس کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کی اسپریچول اپلفٹنگ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پہ توکل، شکر، استغفار، اس کی بیسس پہ آپ کسی لیول پہ پہنچ سکتے ہیں اور وہ اعتدال اچیو کر سکتے ہیں. اس مضطرب اسٹیٹ سے نکل سکتے ہیں جس میں میجورٹی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کی ریلیشن شپس آ جاتی ہیں. ریلیشن شپس جو کہ آپ کے لوڈ ونز ہیں، آپ کے گھر میں والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ کے دفتروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے نوکر ہیں، یا سوشل انٹریکشن جنرل، اپنے ہیئر ڈریسر کے ساتھ، اپنے ساتھ والی گلی میں کے باہر کریانے کی دکان والے کے ساتھ، اپنے نان بھائی کے ساتھ، اپنے ڈرائیور کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی. وہ سوشل انٹریکشنز، وہ ریلیشن شپس، وہ آپ کے کیریکٹر کو ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کا کیریکٹر سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے فزیکل ویل بینگ سے، اور جب آپ سوشل انٹریکشن پہ آ جاتے ہیں تو آپ کا سیلف کانفیڈنس اور آپ کے ریلیجس ایسپیکٹس، ریلیجس جو آپ کی اپلفٹنگ ہوئی ہے، وہ آپ کی پورٹری ہوتی ہے، آپ کی ایک اورا بنتی ہے جو کہ باہر نکلتی ہے اور لوگوں پہ اس کا اثر ڈالتی ہے. وہ اورا ہی آپ کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. وہ اورا بلڈ کرنا ضروری ہے. وہ سوشل انٹریکشنز جو کہ آپ کی لائف میں کچھ معنی رکھتے ہیں، یا وہ ریلیشن شپس جو کہ آپ کے اپنے پیارے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، وہ دیٹ از بیسکلی what drives you in all aspects of life. چاہے وہ پرسنل ہو، چاہے کیریئر ہو، چاہے کنٹریبیوشنز ہوں، چاہے آپ کے ایڈونچر اور ٹریولنگ ہو. کیا آپ اپنوں کے ساتھ ٹریول کرنا پسند نہیں کرتے یا اکیلے جانا پسند کرتے ہیں؟ اکیلے تو مزہ ہی نہیں آتا نا. بچے ہوں، دوست ہوں، تب زیادہ مزہ آتا ہے. میموریز بلڈ ہوتی ہیں، وہ میموریز سب کانشیس میں جا کے بیٹھتی ہیں. ابھی اگر آپ سے میں کہوں کہ اپنی زندگی کا خوبصورت ترین جو بھی میموری آپ کی ہے وہ ذرا ریمائنڈ کریں. کوئی لوڈ ون ہی آپ کے سامنے آیا ہوگا اس وقت. سمپل سی چیز ہے. ہم اکیلے آتے ہیں اس دنیا میں اور اکیلے ہی یہاں سے جائیں گے.
اور آخرت میں اکیلے ہی کھڑے ہوں گے، جواب بھی اپنے اعمال کا اکیلے ہی دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا نظام بنایا ہے، اس میں ہم اکٹھے ہیں سارے۔ اس نفسا نفسی کو جس کے لیے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں، جو کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں پہ ہم سرخرو ہو سکیں آخرت کے دن۔ لیکن اس نفسا نفسی کے دور میں سے گزرنے کے لیے جو بیلنس رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ اسپیکٹس آپ کو دے دیے ہیں، ڈفرینٹ فیورز دے دیے ہیں۔ وہ فیورز آپ کو انہی اپنے لوڈ ونس کی بیسس پہ ہی آپ کو دیا گیا ہے۔ اور دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ اینی پرسنس کیریئر اور پرسنل ویل بینگ، کچھ بھی ہو، وہ یہی لوڈ ونس ہوتے ہیں، یہی سوشل انٹریکشنز ہوتی ہیں، یہی دوست ہوتے ہیں، یہی بچے ہوتے ہیں، یہی والدین ہوتے ہیں۔ چاہے انسان اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، حلال کمائے حرام کمائے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو اس کے پیچھے یہی تھا کہ اپنے بچوں کے لیے مال کمانا چاہ رہا تھا تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے۔ ہر ایک بندہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ یہاں پر پھر ایک دفعہ ریلیجس اسپیکٹ کی بات آ جاتی ہے کہ تم سے اپنا پوچھا جائے گا، تمہارے اولاد سے اپنا پوچھا جائے گا، تمہارے ماں باپ سے اپنا پوچھا جائے گا۔ سو کسی اور کے لیے اس راہ پہ نہ چلو کہ جس کی وجہ سے تمہیں تمہارے اعمال نامہ جو ہے وہ تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ اللہ میں پناہ دے اس ٹائم سے۔ باتیں ذرا سیریس ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ایک اور چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ جب فائنینشیل اسپیکٹس آف دا لائف، وہ بھی پرسنل کو بھی ٹچ کرتی ہے، کیریئر کو بھی ٹچ کرتی ہے۔ کیریئر کے بیسس پہ ہی فائنینشیلز بلڈ ہوتے ہیں، اور اسی فائنینشیلز کے بیسس پہ آپ کا پرسنل لائف سٹائل بھی بہتر ہوتا ہے۔ آپ اپنی ایڈونچرز بھی بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں، اپنے شوق پورے کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز پھر ایک اور جو آ جاتی ہے، دیٹ از اے کنٹریبیوشن بیک ٹو دا سوسائٹی۔ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی طرف واپس آتا ہے۔ یہاں پر وہ جو چوتھا اسپیکٹ تھا جو میں نے شروع میں بتایا، کنٹریبیوشن کا یہی ہے کہ جب آپ کے پاس فائنینسز آ جاتے ہیں اور آپ اپنی لائف سٹائل بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا کیریئر بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے بزنسز بہتر ہونا چل پڑتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اپنے اس کے بندوں پہ خرچ کرنے کے لیے، جس کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ خرچ کرو گے تو واپس ملے گا، خرچ کرو گے تو عزت ملے گی، خرچ کرو گے تو مقام پاؤ گے، غریبوں کو دو گے ڈبل ملے گا، زکوٰۃ دو گے ڈبل ملے گا۔ قرض حسنہ ہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ پہلے ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، صدقہ خیرات وباؤں کو دور کرتی ہے، صدقہ خیرات بلاؤں کو دور کرتی ہے۔ اپنی عادت ڈالیں، روزانہ گھر سے نکلیں، اپنی جیب کے لحاظ سے کسی نہ کسی کو دے دیا کریں، 10 روپے ہی صحیح، لیکن ڈیلی بیسس پہ۔ ایک سکون ملتا ہے اس بادشاہ کو۔ یہ بادشاہ جب سکون میں ہو جاتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ جب روزانہ آفس جا رہے ہوں گے، اپنے دکان جا رہے ہوں گے، اپنے بزنس جا رہے ہوں گے، جہاں بھی جا رہے ہوں گے، کسی نہ کسی چوک پہ کوئی نہ کوئی بچہ کھڑا ہوگا، کوئی لیڈی کھڑی ہوگی، کوئی بندہ ہوگا جو کہ آپ کا نظر اتارنے والے، وہ ہم پشتوں میں اس کو سپیرا نہیں کہتے ہیں، وہ کر رہا ہوگا۔ جج نہ کریں کسی کو کہ اس کا روزگار ہے یا یہ مفلس ہے نہیں ہے، یہ ڈیزرونگ ہے نہیں ہے۔ کیا آپ ڈیزرونگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو جج نہیں کرتا تو آپ کو کوئی حق نہیں پڑتا کہ آپ اس کے بندوں کو جج کریں۔ زیادہ دل نہیں آتا اس کو تھوڑے پیسے دے دیں، لیکن دیں ضرور، انکار نہ کریں، جھٹکیں نہ۔ ادھر جھٹکیں گے تو رب جھٹکے گا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز، وہی پھر واپس سارے پروسیس پہ جاتے ہیں۔ جب آپ کے فائنینسز بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ کا پرسنل لائف سٹائل بھی امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پرسنل لائف سٹائل میں آپ کے بچے خوش رہتے ہیں، آپ ان کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، ان کی فیسیں ٹائم پہ دے سکتے ہیں، عید وغیرہ وغیرہ ساری خرچے پورے کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ کا کیریئر بھی بڑھتا جا رہا ہے، ساتھ میں آپ اپنے شوق بھی پورے کرتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے لیے اپنا اچھا موبائل لے سکتے ہیں، اچھی گاڑی لے سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں، اپنے شوق پورے کر سکتے ہیں، حرمین شریفین میں حاضری دینے کے لیے جا سکتے ہیں، عمرے پہ جا سکتے ہیں، حج پہ جا سکتے ہیں، اور ساتھ میں سوسائٹی کو واپس بھی دے سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کے مفلسوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سارا منبع
جب بن جاتا ہے تو انسان کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. انسان اس تلاش میں سے نکل کے، اس مضطرب سٹیٹس سے نکل کے ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان خود کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کہاں تھا اور کہاں پہ آ گیا ہوں. لیکن ساری چیز میں ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل، حرام سے بچنا، استغفار کرنا، صدقہ کرنا، اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کو یاد رکھنا، ہر پل یاد رکھنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. یہ کائنات جس مبارک شخصیت کی وجہ سے بنائی گئی ہے، جو حبیب اللہ ہے، ان کا ہم پہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہمیں ملے ہیں قرآن شریف کے مد میں وہ ہم ادا کر سکیں. یہاں پر تھوڑی سی عرض یہ کروں گا کہ چاہے آپ کا پرسنل اسپیکٹ آف دا لائف ہو، چاہے کیریئر ہو، چاہے آپ کے شوق ہوں، جو کہ تھوڑی سی ہونے چاہیے، ضروری ہیں، نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. انسان خوش نہیں رہ سکتا. اپنے شوق پورے کریں، اپنے پیشنز پورے کریں، اپنے اسکل کو بڑھائیں، لیکن سوسائٹی کو بھی دیں. اور اگر آپ اس میں وہ کر لیں تو کامن چیزیں کہاں ہیں؟ پرسنل کہاں پہ آتا ہے، کنٹریبیوشنز کہاں آتی ہیں، کیریئر کہاں آتا ہے، آپ کے ایڈونچرز، ٹورز وغیرہ جو بھی شوق ہیں وہ کہاں پہ آتے ہیں. تو اگر آپ ہم سب کیٹیگرائز کو دیکھ لیں تو سب سے پہلی چیز آپ کی فزیکل ویل بینگ میں پرسنل بھی بہتر ہو گیا، کیریئر بھی بہتر ہو گیا، ایموشنل سٹیٹس بھی بہتر ہو گئی، آپ اپنے شوق بھی پورے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ایموشنل مینٹل اسٹرینتھ جب بڑھ جاتی ہے تو آپ کے اس میں پرسنل بھی بہتر ہو گیا، کیریئر بھی بہتر ہو گیا، اپنے شوق بھی پورے کر سکتے ہیں اور سوسائٹی کو بھی دے سکتے ہیں. جب آپ کی اسپریچول ویل بینگ ہو گئی، اسپریچول اپلفٹنگ ہو گئی، تو اس میں آپ کا پرسنل بھی بہتر ہو گیا، آپ کا کیریئر بھی بہتر ہو گیا، آپ کے شوق بھی پورے ہو سکتے ہیں، اور آپ کے آبویسلی اسپریچول میں تو پھر کنٹریبیوشن کا اسپیکٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے. آپ کی لیونگ انوائرمنٹ بہتر ہو جاتی ہے، آپ کا حال بہتر ہو جاتا ہے. پھر ریلیشن شپس اور سوشل انٹریکشنز کی بات کرتے ہیں، اگر اس پہ فوکس کیا جائے تو اس میں بھی آپ کا پرسنل بہتر ہو گیا، آپ کا کیریئر بھی بہتر ہو گیا. اس لیے کہ سوشل انٹریکشنز کیریئر بیسڈ بھی ہوتی ہیں اور جنرل فیملی کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اسی سوشل انٹریکشن میں آپ کے شوق بھی پورے ہو گئے، دوستوں کے ساتھ کسی ٹرپ پہ چلے گئے، ناران کاغان، ٹرکی وغیرہ، جہاں بھی جانا ہو. اور پھر فائنینشیل آپ کی بہتری ہوتی ہے تو فائنینشیل اسپیکٹ میں آپ کا پرسنل بھی بہتر ہو گیا، کیریئر بھی بہتر ہو گیا، اور آپ کا آبویسلی شوق بھی پورے ہو گئے، اور آپ سوسائٹی کو واپس بھی دے سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کا منبع لائف ایک دفعہ ملتی ہے، اس کی قدر کریں. اپنے اوپر ان چیزوں کو حاوی نہ کریں جو کہ امپورٹنٹ نہیں ہے. نیگیٹو تھاٹس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. آپ ٹرین ہو سکتے ہیں اس کو اپنی لائف سے نکالنے کے لیے. سب سے پہلی چیز ذکر الہی ہے، شکر ہے، وہ بہت آسانی سے آپ کو اس چیزوں ان نیگیٹو تھاٹ پروسیسز سے نکال لے گی. لیکن بہت سی بکس بھی اویلیبل ہیں، انٹرنیشنل بیسٹ سیلرز ہیں. ٹونی رابنس کی بک ہے، قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز ہیں، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے لیکچرز ہیں. صحبت اچھی رکھیں، اچھے لوگوں سے اٹھیں بیٹھیں تو آپ کا تھاٹ پروسیس خود بخود ٹھیک ہونا بھی شروع ہو جائے گا. ایک چیز یہاں پر تھوڑا پھر وہ کر لوں کہ ذرا سمرائز کرنے کے لیے کہ لائف ہے کیا چیز، اور ہم جب یہ مضطرب ہو جاتے ہیں یا ایک تلاش میں رہتے ہیں، ہمیں بیلنس نہیں رہتا، تو ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ جو لائف جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے ہمیں، یہی سب کچھ ہے. یہی وہ رسک ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. واصف صاحب کی کتاب میں ایک ٹاپک ہے رسک کے نام سے ہی، اس کو لائف کے اسپیکٹ میں لیں. رسک صرف یہ نہیں ہے کہ جیب میں مال ہو، بلکہ ہماری ہر صفت رسک ہے، اور ہماری ہر استعداد رسک ہے. بینائی رسک ہے، گویائی رسک ہے، خیال رسک ہے، احساس رسک ہے، سماعت رسک ہے، وجود کی طاقت و لطافت رسک ہے. غم بھی رسک ہے، خوشی بھی رسک ہے. علم رسک ہے، محبت رسک ہے. حسن رسک ہے، ذوق و جمال بھی رسک ہے، اور سب سے بڑی بات ایمان بھی رسک ہے. تزکیہ نفس میں سب سے بڑی چیز یہ آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے.
جب آپ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ساری 4 چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اس کو آپ کو کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں واصل صاحب ایک اور اسی ٹاپک میں کہتے ہیں کہ انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے حصے میں پنہاں ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو دریافت کرنا ہی انسان کا فرض ہے، اس کے بعد حصول رزق کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائف ہی رزق ہے، ہم صرف روٹی کو رزق لیتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہر ایک چیز رزق ہے۔ خوشی اسی میں ملتی ہے کہ جس نے ہمیں یہ عطا کی ہے، جس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، جس نے ہمیں یہ سارا اپنا مال، احوال، پیارے سب دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اس کا بہت بہت شکر کریں اور اس کا بہت سے بہت ذکر کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔